علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانوں سے سیرت پاک کا ہم جائزہ سامعین ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ مثالی ہے، قابل عمل ہے، نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ جس کو اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ کی رضا کا نمونہ حضور کی زندگی ہے کہ اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہوئے حرم پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے حضرت بلال حبشی سے کعبہ کی چھت پہ اذان دلوائی، نماز پڑھی، اور پھر آپ نے کعبہ مبارک کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کی سعادت کے ساتھ یہ چابی برداری بھی ہمارے خاندان میں آ جاتی تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوا کلام کہ بے شک جو امانتیں ہیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو آپ نے حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور ان کہا کہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں پہلے ایک دفعہ تھی تو میں نے مانگی تھی تو آپ نے کہا تھا میں نہیں دیتا، تو آپ نے فرمایا تھا پھر ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا، لو اب تم سنبھالو۔ یہ میں علی میں ان کو ایسے نہیں دے رہا، یہ اللہ کے حکم سے دے رہا ہوں، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ظالم کے سوا ان کے خاندان سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہ آج تک انہی کے خاندان میں چابی برداری آ رہی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مرد خواتین سے بیعت لینا شروع کی، اور مردوں کو اسلام پر اور جہاد پر بیعت لیتے تھے، اور جب مردوں کی یہ باری ختم ہوئی تو خواتین کی باری شروع ہوئی، تو نام چیدہ ناموں کی تفصیل روض الانف میں اور سہیلی نے اور ہے، تو اس میں حضرت ام ہانی بھی حضور کی چچا ابو طالب کی بیٹی وہ بھی آئی تھیں، اور ہندہ بھی آئی تھی، لیکن ہندہ نے اپنے منہ پہ چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان نہ سکیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور اس کے ہونٹ توڑے تھے اور آنکھیں نکالی تھیں، تو حضور کا دل غم زدہ ہوگا۔ تو وہ یوں ہی آئی تو باتیں کرتی ہے کہ آپ کس بات کا پیغام دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا کہ شرک تو ہم بے شک چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا چوری نہیں کرنی، تو وہ کہتی ہے کہ چوری اگر خاوند کے مال میں سے کچھ لے لیا جائے تو حضرت ابو سفیان مسلمان ہیں وہ ساتھ کھڑے، انہوں نے کہا ہاں جو لے لیا ہے خیر ہے، پہلے جو لے لیا۔ وہ تو اس وقت حضور کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہندہ کھڑی ہے۔ اور پھر یہ کہ تم زنا نہیں کرو گی، اس نے کہا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ کہا کوئی بہتان نہیں لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا کہ آپ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں جو کیا ہی عمدہ ہے، اور یہ کہ قتل نہیں کرو گی؟ اس نے کہا بدر میں جو پالے ہم نے تھے بدر میں آپ نے قتل کر دیے۔ حضرت عمر اس پہ ہنس پڑے، اور پھر تم جانو اور وہ جانے۔ لیکن ساتھ ہی یوں آتا ہے، اور روض الانف والے علامہ سہیلی بھی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیتے تھے الفاظ کے ساتھ، اور عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے جب کہا گیا لائیں جی ہاتھ بڑھائیں، آپ نے لا اتصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور اگر پاکستان کی کوئی بہت بڑی پرسنالٹی وہاں پہ چائنا میں ہگنگ کرے تو یہ ہگ دینا ہے، ہگنگ نہیں ہے، انگریزی کی ہگنگ ہوتی ہے جپھی مارنا۔ تو یہاں تو نبی وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور پہ کپڑا رکھا جاتا تھا، اس کے ایک کونے پہ آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور دوسرے پہ وہ کلمے بولتی جاتی ہیں اور بیعت ہو جاتی ہے، یا یوں
اور روض الانف والے یا سہیلی کہتے ہیں کہ کپڑے پانی رکھا ہوا تھا اور پانی میں انگلیاں ڈال لی جاتی ہیں اور یہ الفاظ بولے جاتے تو یوں سمجھا جاتا کہ یہ بیعت ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہی اور کچھ باتیں کچھ اور رہتی ہیں، ولاگ لمبا نہ ہو جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔ کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔